السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے یہ چھوٹا سا بیان سنا ہے مرزا علی انجینئر کا۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ دیکھیے کس قدر اس کا فہم ناقص ہے اور علمی خیانت دانستہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی عالم دین علمی خیانت کرے اور دانستہ کرے، جھوٹ بولے۔ اس سے پہلے بھی کتنے کلپس کے اندر میں اس کے عقیدے کی خرابی واضح کر چکا ہوں کہ یہ اسی قبر کے اندر عذاب و ثواب کے قائل ہیں۔ قبر پرستی کی جو جڑ ہے، آج جو قبریں پوجی جا رہی ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں، وہ اسی عقیدے کی وجہ سے کہ بابا جی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اسی قبر کے اندر مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ مختلف شکلوں میں مختلف مسالک کے پاس ہے، اور یہ عقیدہ شرک کی جڑ ہے۔ یہ قرآن کا انکار ہے، صحیح حدیث کا انکار ہے۔ یہی کچھ علی انجینئر صاحب کر رہے ہیں۔ یا تو منکر روایت کے اوپر انہوں نے ایمان بنایا ہے، وہ جو احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، اس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے۔ اور یا دوسری ایک روایت جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس واقعے سے انہوں نے غلط مطلب نکالا ہے۔ چونکہ فہم نہ ہو اور خاص کر ایمان عقیدہ بھی نہ ہو اور صحابہ کے ساتھ بغض بھی ہو، اور خاص کر ان شخصیات کے ساتھ جو چند شخصیات ہیں، عمر بن عاص ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ان سے تو یہ بہت زیادہ بغض رکھتا ہے یہ رافضی، اور اس کا اتنی زبان دراز ہے کہ عقل حیران ہے۔ اور پھر کئی معاملات میں تو کل اس کا میں نے ایک بیان سنا جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے اتنے غلط لفظ استعمال کیے، پھر ان الفاظ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر قرآنی آیات کو توڑا مروڑا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہیں کہ جو ایک مومن کر ہی نہیں سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس قدر اس کے اندر گویا خناس بھرا ہوا ہے اس بندے کے اندر، متکبر کے اندر۔ ابھی میں اس کی وہ روایت جس سے اس نے دھوکہ کھایا ہے اس کی ذرا اصل بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب موت کا وقت ہوتا ہے تو یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر مومن کے اوپر تو بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے، بڑے بڑے جو جلیل القدر صحابہ گزرے، ان کی جب آخرت کا وقت آیا ہے، موت کا وقت آیا ہے، تو وہ اس قدر گھبرا گئے کہ یعنی عقل حیران ہے کہ ان یعنی لوگوں نے حالانکہ زندگیاں وقف کر دی تھی اللہ کے دین کے لیے، پھر بھی خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر گھبرا گئے کہ جب لوگوں نے تسلی دی، بیٹے نے بھی تسلی دی، خوشخبریاں بھی سنائیں، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اندازہ لگائی، پھر بھی گھبرا کے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی مجھے وہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے اسی کا حساب کتاب لے مالک، اور اس کے بعد یہ جو میں خلافت اور امارت کی آزمائش میں ڈالا گیا ہوں مالک، اس کو برابر برابر کر دے، یا پوری طرح بھی برابر برابر کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس پر خوش ہوں کہ مالک کی پکڑ نہ آ جائے۔ اس طریقے سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آخری وقت میں اس قدر پریشان تھیں کہ یعنی کہا کرتی تھیں کہ یعنی کاش میں یعنی کوئی جس طرح کوئی اور چیز ہوتی جس کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے، اور ابوبکر صدیق کا بھی یہی حال تھا۔ تو خود نبی علیہ السلام جو آخری جب وقت آیا ہے تو کس طریقے سے یعنی پانی ڈالا جاتا ہے، کبھی چادر سر سے اتارتے ہیں، کبھی، اور بخار کی شدت ہے۔ تو اصل میں ایسے موقع کے اوپر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان روایتوں کے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہیں جس کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا ہے کہ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے انتہائی زیادہ پریشان ہیں، اور اپنی زندگی کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی، اور انہوں نے ایک خاص انداز سے بیعت کی تھی کہ جب بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ایک دم پیچھے کھینچ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یعنی کیا ہو گیا عمر؟ تو کہا کہ میں بیعت کروں گا ایک شرط کے اوپر کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اسلام ہے یہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت میری فوراً موت آ جاتی، میرے پچھلے گناہ یعنی مٹ چکے ہوتے، تو بس میرے لیے معاملہ بالکل سیدھا، میں جنت میں جاتا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو باقی یہ جو ذمہ داریاں ہیں، اس طرح کا ان کا ڈر ہے مجھے،
یہی بات عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ ان کا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے کہ جب سے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، انسانوں کا یہ بنایا گیا ہوں، تو اس کے بعد کتنی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی۔ اسی وجہ سے رات کو اٹھ اٹھ کے پہرے دیا کرتے تھے، اور کوئی پریشان نہ ہو۔ تو اس طرح کی بات وہ کی ہے، اس نے اس کا بھی غلط مطلب لیا ہے علی انجینئر صاحب نے، اور خاص اشارہ کیا کہ جو انہوں نے کوئی غلطی کی تھی اس کے اوپر دیکھیں، ایک پن پوائنٹ کر دیا جو اس کے دماغ کے اندر ہے، ایک چیز یہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو عمر بن عاص کا یہ کہنا کہ اتنی دیر میرے قبر کے اوپر ہے نا، یہ اس قبر کے اندر عذاب یا ثواب کا دلیل ہے، اس کا اتنا فہم ناقص ہے۔ اور حالانکہ ایسے موقع کے اوپر کی جانے والی جو گھبراہٹ کے اندر معاملات ہوتے ہیں، وہ پوری زندگی کے عام روٹین کے اندر معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ عام پوری زندگی روٹین کے اندر ان کا یہی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جو ان کے ساتھ جنگیں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، وہ جنتوں میں چلے گئے، اور کتنی باتیں وہ سن چکے تھے کہ روح نکلنے کے بعد قیامت سے پہلے واپس نہیں آتی ہے، یہ سارا معاملہ برزخ کا معاملہ ہوتا ہے، اوپر معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو جسم گلتا ہے، سڑتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو عقیدہ ہے، سب صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ تو اس کو یہ دلیل بنا رہا، اندازہ لگائیے۔ اور پھر بڑے انجیز انداز سے اس کے اندر کا بغض نکلا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے ساتھیوں کے خلاف، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی گلے کی ہڈی، اور گلے کی ہڈی تمہارے بن گئی ہے، یہ چیزیں یہ شرک اور کفر کی طرف لے جا رہے ہو، یہ ہڈی اپنا نکل رہی ہے نہ آگے جا رہی ہے، اور اب پھکی سے کام نہیں چلے گا، تمہارے بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، بڑا آپریشن۔ اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی ڈاکٹر ہو جو تمہارا آپریشن کرے، جسمانی بھی، دماغی بھی اور روحانی بھی، تب تم کوئی سنبھل سکتے ہو، ورنہ علی انجینئر صاحب یہ جب مریں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا گمراہ کیا ہے اپنے لوگوں کو۔ اچھی باتیں بھی بتائی ہیں، بیچ میں زہر ملا کے لائے ہیں دوا، اور پھر جن کا شرک ثابت کرتے ہیں، پھر ان کو اپنا امام مانتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں ان کی مسجدوں کے اندر، فخر سے کہتے ہیں، جو طاغوت کی بندگی ہے اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں۔ اور یہ چند دن پچھلے دنوں میں وہ مولوی کچھ ان کے پاس آئے بات چیت کرنے کے لیے، تو یہ ان کو فیس نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ سارے مولوی ہمارے پاس آئے تو ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا کفر شرک ثابت کریں، بلکہ ایک بہترین موقع ہو کہ ہمارے پاس آئے، ہمیں تو نہیں موقع ملتا ان کے پاس جانے کا، یا ایسا کوئی مول نہیں ملتا، یہ خود آئے تو ہم ان کی بالکل تیا پاچا کر دیں، ان کی اکابرین کا بھی، چاہے یہ مفتی منیب ہوں اور تقی عثمانی ہوں یا طارق جمیل ہوں۔ طارق جمیل کو کبھی اس نے نہیں کہا کہ تم شرک کرتے ہو، تم شرک کراتے ہو، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ مفتی مسعود، طارق مسعود کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جو کفر و شرک پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، جو پوری زندگی عبادت الوجود کے عقیدے کے قائل رہے ہیں، صوفیوں کا دفاع کرتے رہے ہیں، اس کا یہ دفاع کرتے ہیں۔ اور مولوی اسحاق جو اس قدر صحابہ کا دشمن گزرا ہے، رافضی، وہ اس کا آئیڈیل ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، کون سا عیب ہے جو اس کے اندر نہیں ہے؟ تو باقی کہتے ہیں نوجوان نسل اس کو بڑا سنتی ہے، نوجوان نسل اصل میں کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے، اس وجہ سے اس کو سنتی ہے، وہ ڈسکو اسلام چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جو انہی جیسا ہوگا وہ انہی کو سنے گا، اور جس کے اندر ذرا بھی ایمان ہو، ایمان کی رمق ہو، اور اللہ کی عزت اور وقار ہو، اور صحابہ کے لیے جس کے دل میں عزت ہو، انبیاء کے لیے جس کے دل میں عزت ہو، وہ تو اس سے کبھی متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نشاندہی کرے گا، اس کی گمراہی کی نشاندہی کرے گا۔ اور باقی شاطر ضرور ہے، چالاک ضرور ہے، اور اپنی بات مطالعہ بھی اس کا بہت زیادہ ہے جس طریقے سے، لیکن اس کا علم غیر نافع ہے۔ اس کا علم وہ ہے جو سورہ جمعہ کے اندر آیا ہے اہل کتاب علماء کے بارے میں، کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، اور سورہ الاعراف کے اندر تو ایسی بات آئی ہے جو پوری طرح ان کے اوپر فٹ آتی ہے، جو مثال قرآن میں دی گئی ہے ان مولویوں اور پیروں کے بارے میں جنہوں نے انسانیت کو گمراہ کیا ہے، مشرک بنایا ہے، قبر پرست بنایا ہے، ایسوں کے اوپر تو لعنت بھیجی ہے نبی علیہ السلام نے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، اللہ کی لعنت ان یہودیوں عیسائیوں کے اوپر کہ انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدے کیے ہیں۔ تو سجدے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اوپر پہنچاتے ہیں۔ اور پھر انجینئر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، جو جمہوریت کے شرک کے اندر بھی مبتلا ہے، اس کو اتنی بھی بات نہیں پتہ ہے، جو کفر شرک پھیلا رہے ہیں، یہ شیطانی پارٹیاں ہیں، یہ ان کو تقویت پہنچائیں گے، یہ ہیں علی انجینئر جی، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی ان کو ہدایت دے، ہدایت کی دعائیں کی جا سکتی ہے، ورنہ بہت زیادہ شاطر آدمی ہیں،
اور میرا ویسے ارادہ ہے کبھی اگر میں جاؤں گا تو میں وہ اتوار والے دن اس کو ذرا جا کے احساس دلاؤں کہ دیکھو تم ایک تو شرک پھیلا رہے ہو، تمہاری عقیدے کے اندر بھی خرابی ہے، تم صحابہ کی کس طرح زبان دراز ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کے خلاف آواز تم نکالتے ہو جنہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے زندگیاں بسر کی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال ان کا دور حکومت ہے، دو مسلمانوں کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے، اور سارے صحابہ ہیں، قابل قدر ہیں، اور تابعین ہیں، تابع تابعین ہیں، جتنے بھی ہیں سارے ہمارے دلوں کے اندر بہت ہی زیادہ عزت اور احترام ہے اس دور کے لیے۔ باقی جن کے اپنے دماغ خراب ہوں، اپنے گمراہی کو وہ پھیلا رہے ہوں، اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہوں، ان کا معاملہ ہے بھائی، یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمارا ان سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے۔